یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. آج کا جو میرا ٹاپک ہے میں آپ کو بتاؤں گی بریسٹ کینسر کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ جو ہے اکتوبر میں جو ہے اس کا جو ہے وہ مطلب کہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو بیسیکلی اگر ہم نارمل طور پہ بات کریں، سر میری آواز ڈبل آ رہی ہے؟ اچھا، نارمل طور پہ اگر ہم بات کریں تو کینسر میں جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا. سر میں دوبارہ ایک دفعہ آف ہو کے دوبارہ جوائن کر لوں، کٹ ہو کے آواز آ رہی ہے مجھے. سر میں بول رہی ہوں تو دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. چلیں آپ صحیح آ رہی ہے. سر میں دوبارہ ایک دفعہ کٹ کر کے جوائن کر لوں. ہیلو. نہیں اب ٹھیک ہو گیا شاید. نہیں سر اب نہیں آواز آ رہی. اب صحیح ہو گیا. پہلے تم مجھے کہہ کے گئی تھی نا سارا وائٹ کرو شیڈ آئے. نارمل طور پہ اگر ہم بات کریں تو بریسٹ کینسر میں جو ہے نارمل طور پہ اگر کوئی عام کینسر ہے تو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ کینسر جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے ہماری 10 سے 12 کوئی بھی کرونک ڈیزیز اسٹارٹ ہونی ہو تو اس کے پیچھے جو ہے ہماری 10 سے 12 سال کی کیا ہوتی ہے ہسٹری ہوتی ہے. ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا ایٹنگ ہیبٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی لیول کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے پیچھے جو ہے کوئی میڈیکیشن وغیرہ یوز کی ہے کہ نہیں جو کہ کینسر کا کاز بن سکتی ہے. کینسر جو ہے اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ہے وہ ایک مین ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی کینسر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جو جینز ہوتی ہیں ان کے اندر جب میوٹیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کینسر ہوتا ہے. اگر ایک جین کے اندر میوٹیشن ہوگی تو تب کینسر نہیں ہوگا. کینسر بیسیکلی نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب ہماری باڈی کی جو ہے وہ ملٹیپل جینس کے اندر میوٹیشن ہوگی تب جا کے کیا ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے. اور اس کی بیسیکلی ایک وجہ کینسر جب بھی کسی پرسن کو ہوتا ہے تو اس کی بیسیکلی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو مین جو کینسر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو موسٹلی ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی پیچھے فیملی ہسٹری میں جو ہے وہ اگر کسی کو کینسر ہے. لائک اگر ہم بات کریں جیسے بریسٹ کینسر ہے تو اگر کسی کے پیچھے فیملی ہسٹری میں جو ہے اگر کسی کے نانا کسی کی نانی اما یا دادی یا اگر کسی کی مدر وغیرہ کو اگر کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، تو آگے سے کیا کرے گا اس نیکسٹ جو ہے وہ لڑکی وغیرہ کو کیا ہوگا بریسٹ کینسر کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. نارملی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کینسر ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کی جو ہے وہ گرینڈ مدر وغیرہ کو بریسٹ کینسر رہا ہے لیکن آگے اس کی جو ہے وہ آگے کسی کو نہیں ہے، آگے جو ہے نیکسٹ جنریشن میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے والی جنریشن میں جو ہے اس کی جو جینس ہے وہ ریسیسو ہوئی ہوں، وہ ڈومیننٹ جو ہے وہ نہ ہوئی ہوں، تو آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ بچے میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کینسر جو ہے یہ کاز ہو سکتا ہے. کوئی بھی کینسر ہے وہ اس طرح کاز ہو سکتا ہے. اگر پیرنٹس میں اگر اس کی جینس جو ہے وہ ریسیسو ہے، پیرنٹس میں جو ہے وہ کینسر شو نہیں ہوا ہے ہیریڈیٹری طور پہ، تو آگے جو ہے وہ بچوں کے اندر جا کے وہ کینسر کی جینس جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو سکتی ہیں. تو ایک مین ریزن جو ہے وہ کینسر کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو فیملی ہسٹری میں کینسر ہے تو آگے جا کے بچوں کو جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے. دوسری جو ہے وہ کینسر ہمیشہ تب بھی ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ دوسری کینسر کی موسٹلی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر جو ہے ہمارا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے یا ہماری ڈائٹری ہیبٹس وغیرہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کینسر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیلز وغیرہ کے اندر کیا انفیکشن ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. نارملی طور پہ اگر ہم کینسر کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں تو کینسر میں ہوتا کیا ہے کہ نارمل جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں ان کی گروئنگ ہوتی ہے. جو سیلز ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ہماری باڈی کو نرش کرنا ہوتا ہے، ہیلتھ ہی مطلب ہیلتھ مطلب اس کو دینی ہوتی ہے. لیکن جو کینسر ہمارے نارمل سیلس کیا ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں پھر وہ ڈیڈ ہوتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتے ہیں وہ باڈی سے ریموو ہوتے جاتے ہیں، اولڈر سیلز اور نئے سیلز جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں. لیکن کینسر میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ یہ جو سیلز کینسر سیلز جو ہوتے ہیں ان کی اب نارمل جو ہے وہ گروتھ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. یہ بڑی سے کیا ہوتے ہیں ریموو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان میں جو ہے پروپٹوسس والا پروسیس جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. پروپٹوسس بیسیکلی ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں ہوتا کیا ہے کہ پروگرام سیل ڈیتھ ہوتی ہے، مطلب کہ ایک سیل کا جو لائف ٹائم ہوتا ہے وہ گرو ہوا، اولڈر ہوا، باڈی سے کیا ہوا ریموو ہو گیا. لیکن کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیلز ہوتے ہیں جو کینسر سیلز ہوتے ہیں ان کی نارمل جو ہے وہ گروتھ ہوتی جاتی ہے، وہ باڈی سے کیا کرتے ہیں کینسر سیلز جو ہے وہ ریموو نہیں ہوتے.
कैंसर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कैंसर जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है बिनाइन होता है और एक होता है ट्यूमर होता है। सॉरी, बिनाइन होता है और एक होता है मेलिग्नेंट होता है। जो बिनाइन होता है उसको ट्यूमर मतलब कि कहा जाता है मोस्टली तौर पर, और जो बिनाइन होता है इसमें इतने टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। इसमें इसको जो है ये इजीली जो है ये क्योर हो जाता है। तब तक जो है वो कैंसर को क्योर करना आसान होता है जब तक वो बिनाइन कंडीशन में होता है, क्योंकि बिनाइन में होता क्या है कि जो कैंसर जिन सेल्स के अंदर म्यूटेशन हुई होती है, जो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में होते हैं। लाइक जैसे मैं बात करना चाह रही हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट के अंदर ही वो सेल्स जो है वो क्या होते हैं, वो स्टॉप हुए होते हैं, उसी एरिया में जो है वो कैंसर सेल्स होते हैं। जो साथ वाले जो एरिया होते हैं सर्टेन टिश्यू में जो है वो इन्वेड नहीं हुआ होता है, वहां पे भी नहीं वो उसकी जो है वो जड़ें वगैरह जो है वो नहीं गई होती कैंसर की। तो ये जो है वो इसको क्योंकि वो एक पॉइंट पे होते हैं तो उसको क्योर करना आसान होता है। ये भी उसको हम कर सकते हैं कि कैंसर को जैसे रिमूव करवा दिया जाता, ब्रेस्ट कैंसर को जैसे ब्रेस्ट को रिमूव करवा दिया जाता है तो वो आगे से फर्दर पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैलता नहीं है। तो बिनाइन जो है वो हम इस कंडीशन को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वो कैंसर होता है, उसको बिनाइन कहा जाता है। और मलिग्नेंट जो है वो इसको कहा जाता है जो साथ टारगेट जो जिस एरिया, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे स्टमक में कैंसर हुआ है, मेलिग्नेंट हुआ है, तो उसमें क्या रहेगा वो साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स वगैरह होंगे उनमें भी म्यूटेशन काज करेगा। बाकी जो बॉडी के सेल्स के अंदर बड़ा क्विकली जो फैलता है उसको जो है मेलिग्नेंट जो है वो कहा जाता है। नॉर्मली तौर पर अगर हम बात करें तो टर्म जो ब्रेस्ट कैंसर है इसमें ये बेसिकली होता क्या है, इसको मेलिग्नेंट ट्यूमर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो है वो सेल्स की डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट के अंदर होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कौन सी जीन्स जो है वैसे इन्वॉल्व होती हैं हमारी बॉडी की जिसके अंदर जो है जब म्यूटेशन होती है तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता है। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो ये इसमें बेसिकली होता क्या है कि BRCA1 और BRCA2 जो जीन्स होती है इसके अंदर जब जो है म्यूटेशन होती है तो तब जो है ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता है, ठीक है। और मोस्टली लोगों को उन लोगों को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज होता है जिनकी क्या होती है फैमिली हिस्ट्री में जो है वो होता है, तो उनको जो है इस चीज़ के ज़्यादा जो है वो रिस्क होते हैं। पूरे ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जैसे 7 मिलियन फीमेल्स में जो है वो सॉरी 17 मिलियन फीमेल्स में से ना 7.7 मिलियन जो फीमेल्स हैं वो इसकी क्या होती हैं इसका शिकार है जिनको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो वाली औरतें जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज़ करती हैं, कंट्रासेप्टिव मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं औरतें, उनको क्या होता है ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो औरतें जो कि बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो अपने हार्मोन्स की थेरेपी वगैरह करवाती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाती हैं, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के लेवल को बढ़ाने वगैरह के लिए, तो उनमें जो है वो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वो जो हार्मोनल थेरेपी करवाती हैं औरतें, उससे क्या होता है कि बॉडी के सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जीन्स के अंदर जो है म्यूटेशन हो जाती है, तो उनको जो है उन औरतों को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएसए के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है 70 से 40% जो है उनको क्या होता है बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पे क्या होता है कि मेल के अंदर भी जो है अब जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मोस्टली जो है वो अब मतलब कि होता है, लेकिन 7% जो है वो उनके अंदर होता है, इतना ज़्यादा जो है वो उनके अंदर नहीं होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि मोस्टली जो है वो उनके अंदर होता है जो वो उनका लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है या डाइटरी हैबिट्स वगैरह ठीक नहीं है। जैसे कि अब रिसर्चेस में ये आ रहा है कि जैसे अगर हम बात करें जो बैफी जो सॉरी जो बेफ्लोको वगैरह का जैसे होता है, तो वो जब वो जो है वो दूध वगैरह जो है वो नहीं देती तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो है वो ऑक्सीटोसिन के क्या किए जाते हैं, उनके इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि वो क्या कर किया जाए कि मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कि जो भी भैंस है जो भी बैफले वगैरह है वो क्या करें मिल्क की जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तो इसके लिए आजकल किया जाता है कि उनको ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन का जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अब ये जो है जो अब वही जब मिल्क जो है वो हमारे जो है वो कंजप्शन करते हैं, मेल वगैरह कंज्यूम करते हैं और वही मिल्क जो है वो फीमेल कंज्यूम करती हैं, फीमेल के अंदर तो उसका जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि वो इनहिबिटरी इफेक्ट के तौर पे काम करती है, लेकिन मेल के अंदर वो क्या करते हैं कि जब ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है तो वो मेल के अंदर जो है वो क्या कर देता है
باقی ہارمونس کو کیا کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو جب آکسیٹائسن کا ہارمون کا لیول جب میل کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا جو ہے وہ کاز بنتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کیونکہ جب آکسیٹائسن جو ہے جب ڈیولپ ہوتا ہے میل کے اندر زیادہ، تو اس کی وجہ سے جو ہے سوری پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو پوائنٹ آتا ہے، اچھا یہاں پہ جو پوائنٹ آتا ہے موسٹلی جو ہے وہ ریسرچز کے اکارڈنگ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ وہ والی فیمیل جو کہ کسی ایک ایسی جو ہے وہ جگہ پہ کام کر رہی ہیں، جیسے موسٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جیسے اگر ہم بات کریں تو وہ والے ایریا جہاں پہ جو ہے بالکل ہائیجینک کنڈیشن وغیرہ نہیں ہوتی، جہاں پہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پولوٹیڈ ہوتا ہے. لائک اگر ہم بات کریں وہ عورتیں جو کہ ایسی جگہ پہ ورکنگ کر رہی ہیں جیسے فوڈ پیکیجنگ وغیرہ ہے یا کچھ ایسی انڈسٹریز وغیرہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیمیکلز وغیرہ یوز کیے جا رہے ہیں، جن کا انہیل وغیرہ کیا جاتا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں تو جیسے کچھ ایریا میں جو ہے وہ فروٹس وغیرہ کی پیکیجنگ وغیرہ کی جاتی ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پیسٹی سائڈز وغیرہ کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور جیسے ان کے جو ہے وہ ان کے جو ہے اسپائل وغیرہ ہونے کو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے، ان کی شیلف لائف کو انہانس کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ کیمیکلز وغیرہ جو ہیں وہ فروٹس وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیے جاتے ہیں. تو جب وہ فیمیلز وغیرہ جو ہے جو اس جگہ پہ کام کرتی ہیں وہ جو بہت زیادہ جو ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے کیمیکل وغیرہ کے ساتھ، تو ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی ان عورتوں کو بھی کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر کے چانسز جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کے زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں. اس طرح اگر ہم بات کریں فیمیلز کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں تو فیمیل جو ہے اس کے لیے بیسٹ ہے کہ اگر اس کی باڈی کے اندر جو ہے وہ آکسیٹائسن کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہے، مطلب کہ نارمل ہے، تو تب جو ہے اس کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہونے کے زیادہ چانسز نہیں ہوں گے. اور جب جو ہے وہ ہم بہت زیادہ ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر جو ہے وہ اگر ہم واک کو ہی کسی ایڈ کر دیں تو واک سے ہی کیا ہوتا ہے کہ فیمیل کے اندر جو ہے وہ ہارمونس جو ہے وہ بیلنس ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آکسیٹوسن ہارمون کا لیول کیا ہوتا ہے وہ بیٹر ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ یہ جس کی جو جینز اگر جو ہے وہ ہوتی ہیں باڈی کے اندر ریسیسو ہوتی ہیں تو وہ ڈومیننٹ جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو نارملی طور پہ اگر ہم کینسر کے اکارڈنگ ہم بات کریں تو کینسر جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے جب ہم بہت زیادہ جو ہے اپنا ڈائٹری ہیبٹ لائف اسٹائل وغیرہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ انہیلتھی کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جا کے جو ہے وہ اس کی لائف 10 سے 12 سال جب ہمارا جو بالکل جو ہے وہ ہم اپنے ہیلتھی جو ہے وہ ٹیک نہیں کرتے تو اس کے بعد جو ہے ہماری جینز جا کے جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں کینسر والی. نارملی طور پہ جو ہے کینسر سیلز ہوتے ہیں جب بھی باڈی کے اندر کوئی بھی کینسر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ باڈی کا جو پورا ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے، جو امیون سسٹم ہوتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اتنا جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری باڈی کے سیلز وغیرہ جو بھی مشینری وغیرہ اس کو اپنے سسٹم میں لے لیتا ہے. نارملی طور پہ جب بھی کوئی ہماری باڈی کے اندر جو ہے ایک جین ہوتی ہے P53 جین. یہ جو جین ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس دیکھنا ہوتا ہے. ایک نارمل پرسن کے اندر جو ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی باہر سے اگر کوئی چیز جو ہے وہ جین کے اندر میوٹیشن وغیرہ آ رہی ہے تو اس جین نے پورے باڈی چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی امبیلنس تو نہیں ہو رہی، کوئی پراپر تو نہیں ہو رہا ہے. لیکن کینسر وغیرہ ہوتا ہے تو وہ جین کینسر کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جین جو ہے وہ ریسیسو ہو جاتی ہے. کینسر جن لوگوں کو بیسیکلی ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اگر کسی پرسن کو کینسر ہے تو اس میں یہ جو کچھ ایسے جو ٹپ مطلب کہ پوائنٹس ہیں جو کہ اس کے اندر جو ہے کینسر کے اندر جو ہے وہ لازمی ہوں گے. کسی بھی پرسن کا اگر کینسر ہے، کوئی بھی کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے، کولون کینسر ہے، اسٹمک کا کینسر ہے، کوئی بھی کینسر ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو کینسر سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سیلف ایسوفیشنسی وہ کیا کریں گے گروتھ سگنلز ہوتے ہیں. کینسر سیلز کیا کرتے ہیں کہ اپنے اندر کیا کرتے ہیں اپنے سگنل جو ہے وہ خود ہی بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اینجیوجینیسس کا کام کرتے ہیں. اینجیوجینیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کینسر سیلز کیا کرتے ہیں یہ ایک جو جس ایریا پہ جو کینسر ہوا ہوتا ہے جن سیلز کے اندر میوٹیشن ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ اپنی نئی جو ہوتی ہیں وہ کیا کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں بلڈ ویزلز کو بنانا اسٹارٹ خود ہی جو ہے وہ اپنی ایک نئی بلڈ ویزلز کو بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو جب وہ بلڈ ویزلز وغیرہ بنتی ہیں تو اوبویسلی وہ بلڈ ویزلز جب کینسر سیلز کیا کرتے ہیں کہ اپنی نئی جو ہے وہ بلڈ ویزلز جو ہے وہ نالیاں وغیرہ بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب نئی نالیاں بنتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. خود ہی وہ باڈی کی پوری نیوٹرینٹس کو جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں. باڈی کا جو سارا جو بلڈ کا سسٹم جو ہے وہ اپنے مطلب کہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور وہ جو نئی کینسر کی بلڈ ویزلز بنتی ہیں
وہ یوز کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں باڈی کے پورے نیوٹرینٹس وغیرہ کو، جو اس کا بلڈ میکانزم وغیرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ ویک ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کینسر سیلس کیا کرتے ہیں کہ باڈی کا پورا سسٹم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس چیز کنڈیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اینجیوجینسس کہا جاتا ہے۔ دوسرا اگر ہم بات کریں تو کینسر سیل جو ہوتے ہیں ان کے میں جو ہے یہ اپاپٹوسس وغیرہ نہیں ہوتی۔ اپاپٹوسس جیسے اگر ہم بات کریں تو ہمارے باڈی کے اندر جو ہے وہ ڈفرنٹ، جیسے اگر ہم بات کریں تو ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی کے کوئی بھی آرگن، جیسے ہم بات کرتے ہیں لیور ہے، اگر ہم اس کو جو ہے یار جیسے ہم بات کریں ہماری باڈی کا جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آرگنس وغیرہ ہوتے ہیں، لائک اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے لیور وغیرہ ہے، تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا پارٹ کٹ کرتے ہیں تو دوبارہ جو ہے اس کے سیل کی گروتھ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لائک اس میں لمٹ لیس جو ہے وہ گروتھ ہونے کی ابیلٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک لمٹ تک جو ہے وہ گرو کرتا ہے۔ لیکن کینسر سیلس کے اکارڈنگ ہم بات کریں تو کینسر سیلس میں کہتے ہیں کہ وہ لمٹ لیس جو ہے وہ ریپلیکیشن پوٹینشیل کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اسٹاپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے سیلس کی کیا ہو جاتی ہے، گروتھ جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک جو ہے یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ ایک تو ڈیفینس میکینزم سسٹم کو اپنے جو ہے اندر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دوسرا کیا ہے اینجیوجینسس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کینسر میں ہمیشہ جو ہے یہ پوائنٹ لازمی ہوگا، جس پرسن کو بھی کینسر ہوگا۔ دوسرا کیا ہوگا، اینجیوجینسس مطلب کہ بلڈ ویزلز بنتی ہیں۔ تیسرا کیا ہوگا کہ کینسر میں جو ہے وہ اپوپٹوسس نہیں ہوتی۔ اپوپٹوسس میں نے وہی بتایا کہ کینسر سیلز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ ڈیڈ نہیں ہوتے۔ جب اوبیسلی پرانے سے سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہوں گے، باڈی سے ریموو ہوں گے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ باڈی سے جو ہے وہ ریموو نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کینسر کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو پوائنٹ آتا ہے کیا آ جائے گا، اچھا نیکسٹ اچھا یہاں پہ سب سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ فیمیل کو جو ہے اگر بریسٹ کینسر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ آج کل تو جو ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جین سیکوینسنگ وغیرہ کا بھی آ گیا ہے، تو وہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری وغیرہ میں اگر کسی کو بریسٹ کینسر وغیرہ ہے تو فیمیل کو کہیے کہ کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ جین کا سیکوینس وغیرہ جو ہے اس کا ٹیسٹ وغیرہ کروا سکتی ہے، تاکہ اس کو پہلے ہی ڈائگنوز ہو سکے کہ اس میں جو ہے وہ کتنے % چانسز ہیں بریسٹ کینسر ہونے کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر کسی فیمیل کو جو ہے وہ بریسٹ کینسر وغیرہ، اگر کسی فیمیل کو جو ہے وہ بریسٹ کینسر وغیرہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر ہو گیا ہے، ڈیولپ ہو گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ سرجری کے تھرو جو ہے وہ اپنی بریسٹ کو کیا کر سکتی ہے، وہ ریموو بھی کروا سکتی ہے۔ اس کے ایک منٹ بھول گیا سر آواز نہیں آ رہی؟ سر میرا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے، باقی نیکسٹ میں اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گی۔